کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بھئی ہم تو سچی بات یہ ہے کہ بے بس اور بے بس لوگ ہیں، ماں سوائے دعا کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور دعائیں بھی ان کی ہم سے زیادہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی، اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری دعا قبول کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مضطر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جاؤ دعا کرو۔ تو ان کی دعائیں بھی ہم سے زیادہ بااثر ہیں انشاءاللہ، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر لوں کہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم ختم ہوگا، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، وہ ضرور رنگ لائے گا۔ یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں صحابہ بھی گزرے ہیں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اب کربلا میں جو ہوا ہے سیدنا حسین آل رسول کے ساتھ، تو وہ کوئی کشمیر کے مظالم سے کم ہے کہ ان کو ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان پہ جو گزری ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، ان کو ان کے گھر میں قید کیا گیا، ان پر 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، جیسے آج کشمیریوں پہ ہر چیز بند ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، وضو ہے، نہیں ہے، پاک ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا۔ میرا بیٹا بالکل کہنا نہیں مانتا، اللہ ہدایت دے، تم بھی شاید اپنے والد کے نافرمان رہے ہو، وہی سزا بھگتنی پڑتی ہے اولاد کی طرف سے۔ اگر تم اپنے والد کے فرما بردار ہوتے تمہاری اولاد کبھی نافرمان نہ ہو۔ یاد کرو اپنے گناہ، توبہ کرو، استغفار کرو، اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے والد لڑکے کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ قرض دار جو ہے وہ ہمیشہ بہانے کرتا ہے، ہم جھوٹ بول کے قرضہ وصول کر سکتے ہیں، اپنے حق لینے کے لیے اگر جھوٹ بولنا ضروری ہے تو بول سکتے ہیں۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن میرا اس کے بعد جانے کو دل نہیں کرتا، طلاق دے دو تاکہ کسی شریف آدمی کے ساتھ شادی کر لیں، پھر تمہارے دل کا پتہ لگ جائے گا نا۔ یہ عجیب آدمی ہے، نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، اس کا دل نہیں کرتا، تمہارا دل گندی عورتوں کی طرف کرتا ہوگا، نیک عورت تمہیں اچھی نہیں لگتی نا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کو پسند کرتے ہیں، اور خبیث خبیثہ کو پسند کرتے ہیں۔ الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانی عورت زانی مرد سے شادی کرتی ہے، اور زانی مرد بھی زانی عورتیں ڈھونڈتا ہے۔ تو تم کسی خبیثہ پر دل دے بیٹھے ہو گے نا، تو اسی لیے اس بیچاری پاک بات عورت کو نہ لٹکاؤ، فارغ کر دو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، اللہم لا تجعلنا مسغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔